الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل بها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلى الله عليه وسلم. None but say there at all. And عالم مرواجن فرج آئے مجلس کا جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے ان کے ملونی کے لیے خصوصاً سید ظفر عباس نقوی کے ملونی کے اس سارے سبب کے لیے اور ظہیر بھائی کے باقی مرحومین کے اس سارے سبب کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبنيها وبنيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم الممسوسين والممسوسات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد لا ينسى سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے. خداوند نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت واجب ہے آپ پر اللہ کی اور رسول کی اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں. فإن تنازعتم فی شیء، اگر آپ کسی چیز میں جھگڑا کریں فردوہ الی اللہ والرسول، تو اپنے جھگڑوں کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیں. ذالک خیر، یہ سب سے بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور نتیجہ اس کا بہت اچھا ہے. خداوند عظیم نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن میں یہ بندوبست ذکر فرمایا ہے. ہماری ہدایت چونکہ قیامت تک کے لیے انسان محتاج ہدایت، اور ہدایت بھی ہدایت الہی ہونی چاہیے. لوگوں کے اپنے فہم کے مطابق ہدایت وہ کافی نہیں ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ لوگ اگر ہدایت کریں گے تو ہر کوئی اپنے فہم کے مطابق جو اس نے دین کو سمجھا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ وہی ہے جو خدا نے بیان کیا ہے. یہ قطعاً کسی کو یقین نہیں ہے. لہذا خدا کی طرف سے بندوبست ہونا ضروری تھا کہ خدا اس لیے یہاں پہ جہاں بھی امامت کا ذکر کرتا ہے خداوند، یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے یہدون بامرنا، ہم نے جو امام بنائے ہیں وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعہ سے. یہ چیز اہم ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہدایت امر الہی کے ذریعے سے ہونی چاہیے. لوگوں کا جو فہم ہے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، ہدایت الہی نہیں ہو سکتی. لہذا خدا نے یہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ کر کے اس پہ بس نہیں کیا کہ یہ کافی ہے بس اللہ اور رسول کی اطاعت ہو گئی، یہ کافی ہے. خدا نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ خدا نے ساتھ اولی الامر کو بھی ذکر کیا. اگر کافی ہوتا تو خدا کو ضرورت نہیں تھی اولی الامر کو ساتھ بیان کر کے. اطیع اللہ ہو گیا، اللہ کی اطاعت ہو گئی. اطیع الرسول ہو گئے، رسول کی اطاعت.
تو اب اس کے بعد کسی اور کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مقصد تو تھا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، وہ ہو گئی ہے، تو اور کیا ضرورت ہے؟ یقین کریں اگر ضرورت نہ ہوتی تو خدا بالکل قرآن میں نہ پیمانتا و اولِ الامر میں کو آپ کو اولِ الامر کہہ کر کے خدا نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کی ہدایت کا بندوبست ہمارا ہے اور ہمارے ذمہ ہے ہدایت کرنا۔ یہ بندوبست ہے خدا کی طرف سے۔ لہٰذا فرمایا کہ تین وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ضروری ہے۔ عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دو اطاعتیں الگ ہیں، اطیع اللہ الگ کہا و اطیع الرسول الگ کہا۔ چونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق ہے، اس لیے دو الگ الگ لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض دفعہ ناپختہ باتیں ایسی کہی جاتی ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بات درست بھی نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک تو میں نے خطیب کا سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ ہے اور رسول کی اطاعت میں سجدہ نہیں ہے، لہٰذا دونوں کی اطاعت میں فرق ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ خدا بند عظیم کہتا ہے قرآن کریم میں، کہیں پہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، الگ الگ کہیں پہ کہتا ہے اطیع اللہ و الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ایک لمح سے کہہ دیا۔ بلکہ سورہ نساء میں تو ایک جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، صرف رسول کی اطاعت کرے پھر تو اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت ہے ہی صرف رسول کی اطاعت۔ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ لفظ الگ الگ ہے یا لفظ ایک ہونا چاہیے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ خدا نے ایک لفظ بھی کہا ہے، دو لفظ بھی کہا ہے، اور انتہا کر دی خدا نے کہ خدا کی اطاعت صرف اور صرف رسول کی اطاعت سے مانو، یعنی آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اگر رسول کی اطاعت نہ کریں گے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس اللہ کی اطاعت کرنے کا۔ صرف اور صرف راستہ اللہ کی اطاعت کرنے کا رسول ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا نے تو بیان نہیں کرنی، خدا آ کر کے کسی کو کہہ دے یہ میرا دین ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں پیغمبر بیان کر دیں تو یہ پیغمبر کی اطاعت ہو جائے گی۔ نہیں، ہم نے جو کچھ بھی دین کا سنا ہے یا ہمیں پہنچا ہے وہ صرف اور صرف پیغمبر کے ذریعے سے واضح ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، جتنے احکام سب کے سب، اور تو قرآن کریم بھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ خدا بند عظیم، چونکہ ہمیں تو اس میں نہیں بتایا کہ یہ میری کتاب ہے جو میں انسانوں کے لیے اسے نازل کر رہا ہوں۔ ہمیں جو قرآن کا بتایا ہے وہ پیغمبر اکرم نے بتایا، حضور پاک نے بتایا ہے۔ یہ اس صادق و مصدق کے صدق کی سچائی کی انتہا ہے کہ دونوں اس کی زبان سے ہم نے سنے ہیں، قرآن بھی حدیث بھی۔ وہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ جو میری زبان سے نکل رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، اور یہ لفظ میرے ہیں جو میں حدیث کے عنوان سے تمہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل یا علی یا علی۔ لہذا ہمیں تو قرآن بھی پتہ چلا ہے تو زبان پیغمبر سے، قرآن بھی ہم نے سنا ہے تو زبان پیغمبر سے سنا ہے، دین بھی ہمیں پہنچا ہے تو زبان پیغمبر سے ہمیں پہنچا ہے۔ ہم نے تو جو کچھ بھی لیا ہے پیغمبر سے۔ اب اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز اس طرح پڑھیں گے جیسے پیغمبر نے فرمایا، تو یہ پیغمبر کی اطاعت ہو۔ نماز پڑھنا بھی پیغمبر کی اطاعت ہے، روزہ رکھنا چونکہ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ روزہ رکھو فلاں ٹائم سے فلاں وقت تک، آپ کو فلاں فلاں چیز نہیں کھانی ہے، یہ روزہ ہے، یہ رکھو قربان اللہ کی نیت سے، یہ بھی پیغمبر نے فرمایا۔ تو روزہ رکھیں گے تو اطاعت پیغمبر کی ہو، حج زکوٰۃ جو بھی شریعت پہ عمل کریں گے سب تو سب اطاعت پیغمبر کی ہوگی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری شریعت پہ جب ہم عمل کریں گے تو اطاعت تو پیغمبر کی ہوگی، تو خدا نے اطیع اللہ الگ کیوں کہا ہے؟ قرآن کریم ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں اطیع اللہ پہ عمل کرنے کا، ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اطیع الرسول پہ عمل ہونا ہے۔
کیونکہ ہمیں سب کچھ رسول نے بتایا ہے. خدا نے اطیعوا اللہ کیوں کہا ہے اور پھر اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ دو الگ الگ کیوں کہے ہیں؟ چونکہ کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس پر عمل کر کے کہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت. نو، ہم نے جو عمل بھی کرنا ہے وہ رسول کی اطاعت، کیونکہ دین سارا ہمیں رسول کے ذریعے سے ملا ہے. تو ہم نے تو جو عمل بھی کرنا ہے وہ اطاعت رسول ہونی ہے. تو اطیع اللہ پہ بھی عمل تب ہوگا جب اس پہ عمل کریں گے جو رسول نے بتایا ہے ہمیں. اس لیے خدا فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے صرف وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس کے پاس اللہ کی اطاعت کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. صرف اور صرف راستہ رسول کی اطاعت ہے. رسول کی جب اطاعت ہوگی اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے پھر اطیع اللہ کہنے کی؟ جب اطیع الرسول ہی مسئلے کو حل کرتا ہے تو اطیع اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے اس لیے کہا ہے کہ رسول کی ذات میں ہے دو پہلو. ایک ہے رسالت پیغمبر، ایک ہے ولایت پیغمبر. رسالت پیغمبر میں جب عمل کریں گے تو اطیع اللہ پہ عمل ہوگا، اور ولایت پیغمبر میں اولی الامر کو شریک پیغمبر قرار دے کر کے اطاعت رسول میں شریک کر دیا ہے اولی الامر کو خدا بندے یا علی. اس لیے فرمایا اطیع الرسول و اولی الامر من، ساتھ شریک کر دیا خدا نے اولی الامر کو کہ آپ کے اوپر. یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی کہ آپ کے اوپر رسول کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جیسے اللہ کی اطاعت واجب، اور اولی الامر کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جیسے رسول کی واجب، بغیر کسی ذرہ برابر فرق. اب اللہ کی اطاعت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مطلق ہے بغیر کسی شرط. رسول اللہ کی اطاعت کر بغیر کسی شرط، بالکل رسول کے لیے وہی فرمائے کہ رسول کی اطاعت کرو بغیر کسی شرط کے. اس کا مطلب ہے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی حالت نہیں ہے. ہر حال میں پیغمبر کی اطاعت آپ پر واجب ہے. یہ مطلب ہے اطیع الرسول کا. جب اولی الامر کو بھی پیغمبر کے ساتھ شریک کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہر حال میں ان کی اطاعت اسی طرح کی جائے جیسے پیغمبر کی اطاعت کی جائے. یہ رہنمائی تو ہماری آیت خود کر رہی ہے کہ اولی الامر کیسے ہونے چاہیے جن کی اطاعت خدا رسول کے ساتھ واجب کر رہا ہے. بھائی خدا نے کہا اطیع الرسول و اولی الامر من، ایک ہی لفظ اطاعت کے ساتھ دونوں کو ذکر کر دیا، یعنی اولی الامر کو شریک اطاعت رسول کر دیا. یعنی جیسی اطاعت رسول کی واجب ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی واجب ہے. اب اس کا مطلب ہے اگر رسول معصوم ہے تو اولی الامر بھی معصوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس کی اطاعت کا خدا مطلق حکم دیتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا. ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی اطاعت کرو، یعنی جو پیغمبر فرمائے آپ اس پہ عمل کرو. مطلب یہ اطاعت یعنی جو بھی پیغمبر فرمائے آپ اس پہ عمل کرو، یہ ہمیں خدا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا جو خدا بند عظیم کو پسند نہ ہو، جو خدا بند عظیم کا گناہ شمار ہوتا ہو، نافرمانی شمار ہوتی ہو. پیغمبر کبھی بھی ایسا کلمہ ارشاد نہیں فرما سکتے. اس کا مطلب ہے پھر اولی الامر بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو کبھی کسی حالت میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو خدا کی رضا کی باعث نہ ہو، خدا کی نافرمانی ہو. تو اولی الامر معصوم ہونے چاہیے. یہ تو اس کا نتیجہ ہے جب اطاعت کا حکم دیا کہ اولی الامر آپ کے ایسے ہونے چاہیے. دو حدیثیں ہیں جو اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. ہمیں ایک تصور اولی الامر کا دیا گیا. یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ خداوند عظیم نے ہمارا ہاتھ کن ہستیوں کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کسی کوئی ساتھی آپ انتخاب کر لیں، جیسا بھی انسان ہو، بس ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں جدھر بھی لے کر کے جائے ہم پر اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی یا نہ. خداوند عظیم اس بات پہ راضی نہیں ہے. خدا نے خاص ہستیوں کا کہا ہے ان کی اطاعت کرنا.
ہر کسی کی اطاعت نہ کرنا، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں اسی آیت کے ذیل میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی یہ ایک سریہ میں بھیجا پاک پیغمبر میں، سریہ یعنی جہاں پہ حضور خود تشریف نہ لے جائے، اس غزوے کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ خود حضرت شریک ہو حضرت، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو سریہ یعنی دوسرے افراد جاتے ہیں اور حضور پاک اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کو بھیجا حضرت نے ایک سریہ میں، ایک جنگ کے سلسلے میں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے اوپر اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اور پھر پاک پیغمبر کی یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ عبداللہ ابن حذافہ جو ہے یہ آپ کا امیر ہے، اس لیے اس کی اطاعت واجب ہوئی، بس جو بھی آپ کا امیر ہو اس کی اطاعت آپ پر واجب ہے۔ یہ ہے وہ دلیل جو برادران اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا امیر بن جاتا ہے اس کی اطاعت اس آیت کی روح سے واجب ہو جاتی ہے، چونکہ یہ عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں اتری ہے جب وہ ایک جنگ پہ امیر بنایا گیا ہے، لہذا جو بھی آپ کا امیر ہوگا اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ ایک یہ حدیث ہے، ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں پاک پیغمبر نے لفظ بھی استعمال ائمہ کیا، سیکون بعدی ائمۃ، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پاکیزگی مذہب آل محمد کا اندازہ ہو۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کوئی شخص بھی شک شبہ نہیں کر سکتا کہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، نہ، اس میں کوئی شک و شبہ ممکن نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کی روایت۔ کہا سیکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنت، ان قریب میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے، لفظ حضرت نے امام استعمال کیا ہے، حاکم بھی استعمال نہیں کیا ہے، ان قریب میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے لا یہتدون بہدای، جو میری ہدایت کے مطابق نہیں چلے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت پر چلنے والے نہیں ہوں گے، وَيَكُونُ فِيهِمْ رِجَالٌ، انہی ائمہ میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے کہ کأن قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انسان، وہ ظاہری طور پر انسانی شکل ہے لیکن ان کی روح جو ہے وہ پوری شیطان۔ ان ائمہ میں جو عنقریب میرے بعد ہونے ہیں، لفظ دیکھیے آپ حدیث سے، میرے بعد عنقریب ائمہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں، جو میری سنت پہ عمل نہیں کریں، ان میں ایسے افراد ہوں گے کہ جن کا جسم تو انسانی ہوگا لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہو۔ یہاں پر حذیفہ نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ کیف اصنع اذا ابتلیت بہم، اگر مجھے ان میں سے کسی سے سامنا ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حذیفہ کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں، پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حذیفہ تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بہت بعد میں ہونے ہیں، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، حذیفہ اگر ایسی صورت تجھے پیش آ جائے، ایسے حاکم اگر تجھے پیش آ جائیں تو فسمع وَأَطِیع، تیرا کام ہے ان کی بات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا، آپ ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جو حدیث بیان کی گئی ہے۔ خود ان افراد کی تعریف بھی کر دی کہ وہ کیسے افراد ہوں گے، شیطان، پکے شیطان، ائمہ بن جائیں گے لیکن پکے شیطان ہوں گے، نہ میری ہدایت پہ عمل کریں گے نہ ہی میری سنت پہ عمل کریں گے، لیکن حذیفہ تیرے اوپر واجب ہوگا ان کی اطاعت کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے امیر۔ ایک طرف سے یہ ہے حدیث۔ اب ہم آپ کو قرآن کا فیصلہ بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کا کبھی اس طرح سے آپ وہ دو کالم بنا لیں اور قرآن میں غور و فکر کریں، آیات کو دیکھیں، قرآن کی بعض آیات میں ہے کہ اطاعت کرو، اب کس کس کی اطاعت کرو نیچے وہ آیات لکھتے جائیں، یہ ہے کہ جن کی مجھے
اطاعت کرنی. دوسری طرف سے وہ آیات ہیں جو کہتی ہیں لا اطاعت نہ کر. کس کس کی نہیں کرنی؟ وہ آیات نیچے آ جائیں گی، آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ خدا جو مجھے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، پتہ چل جائے گا کہ وہ اولی الامر کیسے ہونے چاہیے. خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ احزاب میں پاک پیغمبر کو خطاب ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع المنافقین والکافرین. پہلی آیت دیکھیے، خدا فرماتا ہے اے میرے نبی تقوی الہی اختیار کرو اور اطاعت نہ کرنا کافروں کی اور منافقوں. پتہ چل گیا یہ پیغمبر کو خطاب نہیں ہے، پیغمبر کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. ظاہری مخاطب پیغمبر ہوتے ہیں قرآن کریم میں. کل بھی میں نے عرض کیا، قرآن میں ظاہری مخاطب پیغمبر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے خطاب ہوتا ہے، پیغمبر کے لیے وہ خطاب نہیں ہوتا. خدا نے فرمایا میرے نبی لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کر. سورہ انسان میں ارشاد فرماتا ہے ولا تطع منہم من کان منہم عاصما او کفورا. لا تطع منہم من کان منہم عاصما او کفورا. نبی اطاعت نہ کرنا لوگوں میں سے اس کی عاصمن جو گناہگار ہو، کفورا یا منکر ہو. دو اور ہو گئے، دو پہلے کافر منافق ان کی اطاعت نہ کر. دو یہ ہو گئے گناہگار اور منکر ان کی اطاعت نہ کرنا. سورہ کاف میں ارشاد فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، میرے نبی اپنے رب کے حکم پہ قیام کرو، مقاومت کرو، کھڑے ہو جاؤ رب کے حکم کے لیے، قیام کرو. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، میرے نبی اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل قرار دیا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرِطًا، اور وہ ہماری حدود کا خیال نہیں کرتا ہے، ہمارے محرمات کا خیال نہیں کرتا ہے. ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ ہو گئے 6 قسم کے افراد. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ 6 قسم کے افراد ہیں، ان کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے. یعنی کافر نہیں ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے، گناہگار نہیں ہونا چاہیے، منکر نہیں ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، محرمات کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اب اگر انسانوں میں سے یہ 6 قسم کے افراد نکال دیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ اولی الامر کیسے ہونے چاہیے. اولی الامر کافر بھی نہیں ہونا چاہیے، منافق بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہگار بھی نہیں ہونا چاہیے، منکر بھی نہیں ہونا چاہیے، غافل بھی نہیں ہونا چاہیے، محرمات کا ارتکاب بھی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ثابت ہو گیا کہ اولی الامر وہی بن سکتا ہے جو معصوم ہونا چاہیے پوری زندگی. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ فیصلہ تو خود قرآن کر رہا، کیونکہ وہ کہہ رہے اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت تم پر واجب ہے. قرآن میں ان 3 آیتوں میں منع کر رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. تو نعوذ باللہ جن کی اطاعت سے منع کر رہا ہے وہ کیسے حکم دے سکتا ہے کہ اولی الامر ہے تمہارے، تم ان کی اطاعت کرنا. اس کا مطلب ہے کوئی شخص بھی ہو، کافر ہے، منافق ہے، گناہگار ہے. اس آسمن کا مطلب گناہگار کو ہے، یعنی زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ اگر گناہ کر لیا ہو تو آسم ہو جائے، ورنہ توبہ کر کے تو سب اپنے گناہ بخشوا سکتے. گناہ ختم ہو جاتے ہیں جب توبہ کر لیں. آسم جس نے گناہ کیا ہو، نہ کہ جسے معاف کر دیا گیا ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جسے ہم نے معاف کر دیا، فرمایا نہ آسم جس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہو. بات معافی کی تو ہو ہی نہیں رہی. بات اگر بخشش کی ہو تو ٹھیک ہے، استغفار کر لیا، معافی مل گئی، خدا معاف کر دے، بخشش ہو جائے گی، جنت میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن بات مغفرت کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اولی الامر کی کہ تمہیں اپنا حاکم، اپنا امام، اپنا ولی کسے بنانا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. خدا یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی شامل ہو سکتا ہے جس کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہو. قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہو. فرمایا جس نے بھی زندگی میں کبھی بھی گناہ کیا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. یعنی اولی الامر وہ ہستی ہے جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی گناہ نہ کیا ہو، اولی الامر ہو سکتے.
ایسے کون ہے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی گناہ نہ؟ یہ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن نے تو صاف فیصلہ کر دیا کہ صرف اور صرف یہ ہستیاں ہیں جو معصوم ہونی چاہیے، جن کی اطاعت آپ پر واجب قرار دی گئی جیسے رسول کی اطاعت، یعنی ان کا قول و فعل مکمل رسول کا ترجمان ہونا چاہیے، تب آپ ان کی اطاعت کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ واضح ہے یہ اولی الامر جو ہے یہ جانشین پیغمبر، کہ خدا نے ساتھ کہہ دیا پاک پیغمبر کے بعد. میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے اولی الامر. صاف کہہ دیا پیغمبر کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اولی الامر یعنی جانشین پیغمبر، جو پاک پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والے. وصی پیغمبر ہو، وصی یعنی وہی کام کرے جو پیغمبر کرتے رہے، وہی کام جاری رکھ سکے پاک پیغمبر کی حیات طیبہ کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد وہ کام جاری رکھ سکے. اسے اولی الامر کہتے ہیں، اسے وصی کہتے ہیں، اسے جانشین پیغمبر کہتے ہیں. خوب جب آپ نے جانشین بنانا ہے پیغمبر کا تو اس کی پاک پیغمبر کے ساتھ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے. علم کے لحاظ سے پاک پیغمبر جیسا ہونا چاہیے، عمل و تقوی و زہد کے لحاظ سے پاک پیغمبر جیسا ہونا چاہیے. تو وہ کون ہستیاں ہیں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، چونکہ ہماری ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ کے اوپر اطاعت واجب ہے. بغیر اطاعت کے خدا کہتا ہے میں کوئی عمل بھی قبول نہیں کروں گا آپ سے. آپ کہو کہ میرے لیے سنت پیغمبر کافی، تو وہ کافی نہیں ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ سنت سے آپ سمجھیں گے. سنت بھی قرآن کی طرح ہے، زبان نہیں رکھتی ہے، قرآن بھی زبان نہیں رکھتا ہے. ہر مسلک والا، ہر فرقے والا قرآن سے اپنے مسلک کی دلیل لاتا ہے. قرآن خاموش ہے، قرآن بولتا نہیں ہے. قرآن کو زبان چاہیے، خدا کی زبان چاہیے جو قرآن کو اس طرح بیان کرے جیسے خدا نے بیان کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے ہدایت ہوگا. تو خداوند عظیم نے یہ اولی الامر کا جو بندوبست کیا ہے اور ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب کی ہے، وہ اسی وجہ سے واجب کی ہے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بالکل پیغمبر جیسی ہے، یعنی تمام کمالات کے لحاظ سے پیغمبر جیسے. اور یہ دعویٰ صرف اور صرف آل پیغمبر نے کیا ہے کہ ہمارا کردار ساری زندگی ویسا رہا ہے جیسا رسول کا تھا، باقی کسی اور نے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہستیاں ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ لم یسجد لصنم قط، ان میں سے ہر ہستی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بت کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے. یہ شرف مولا علی کے لیے اسی وجہ سے کرم اللہ وجہہ، جو حضرت علی کو کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ باقیوں کے لیے رضی اللہ ہے لیکن مولا علی کے لیے کرم اللہ وجہ. وجہ کیا ہے؟ چونکہ علی وہ واحد ہستی ہے بعد از پیغمبر اصحاب میں کہ جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے. یہ خصوصیت صرف ذات علی میں یعنی آل پیغمبر میں پائی جاتی ہے. باقی تو واضح ہے، توبہ طائب ہو گئے، بہت مقامات بزرگان وہ تو قابل احترام ہو گئے سب کے سب جب اسلام لے آئے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بالآخر ایک حصہ زندگی کا شرک کی حالت میں گزرا ہے. اس سے تو کوئی انکار نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے کہ ایک حصہ زندگی کا شرک کی حالت میں گزرا ہے. پھر جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرما دیا تو بہت سے سابقین اصحاب ہیں جو اسلام قبول کر لیا اور بہت بزرگوار بن گئے، بہت قریبی بن گئے پاک پیغمبر کے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے اولی الامر وہ بن سکتا ہے جس نے زندگی میں نہ کفر کیا ہو، نہ نفاق کیا ہو، نہ گناہ کیا ہو، حتیٰ نہ میرے ذکر سے ایک لحظہ کے لیے غافل رہا ہو ذکر الہی. یا علی، بات تو میرے اولی الامر کی ہے، بات مقامات کی نہیں ہے کہ کون کتنا بزرگوار ہو جاتا ہے. اگرچہ اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے، نہج البلاغہ میں بھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا خطبہ ہے، دیکھیے گا مولا علی نے جو آل محمد کے فضائل نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ ہم اساس الدین و عماد الیقین. آل محمد دین کی بنیاد، یقین کا ستون ہے. آل لا یقاس بہم من هذه الامت احد
آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرق ہی اتنا ہے، وجہ یہی فرق ہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وجہ مولا امیر نے خود اس خطبہ میں ارشاد فرمائی، بہت خوبصورت عبارت، کیف یسببہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ آل محمد کے ساتھ برابر کسی کو کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ آل محمد ہے نعمتیں دینے والے اور باقی ہے نعمتیں لینے والے۔ یا علی یا علی، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ نعمت دینے والے اور نعمت لینے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت الہی ہے، کس نے دی؟ کائنات، آل محمد نے دیا ہے ہدایت۔ سب سے بڑی نعمت علم ہے، کس نے دیا ہے؟ آل محمد نے دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت عبادت خداوند عظیم ہے، اس کے نمونے ہے، کس نے دیا؟ آل محمد نے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ فرمایا دنیا کو جو نعمتیں دینے والے ہیں وہ لینے والوں کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو لینے والا ہے اس کا مطلب ہے وہ محروم تھا، اس میں وہ نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے وہ محتاج ہوا آل محمد سے لینے کا۔ اور یہ جو دینے والے ہیں یہ کبھی بھی محروم نہیں رہے ہیں نعمتوں سے۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ، اور آل محمد میں حق ولایت کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں اور صرف آل محمد میں پائی جاتی۔ یہ جملہ بہت قابل توضیح ہے، قابل وضاحت ہے، قابل بیان ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے آل محمد کی جو مولا امیر نے ناظر البلاغہ کے دوسرے خطبہ میں ارشاد فرمایا، جملہ چھوٹا سا ہے، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ، لہم پہلے آ گیا، اس کی جگہ بعد میں آنا، خصائص حق الولایت لہم، اصل عبارت یہ، اس لہم کو اٹھا کر کے مولا پہلے لے آئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں کسی خصوصیت کو بیان کرنا ہو کہ یہ چیز صرف ان میں پائی جاتی ہے، وہاں پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جتنی بھی حق ولایت کی خصوصیات ہیں نا وہ صرف اور صرف آل محمد میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے حق ولایت کو سمجھنا ہوگا، پھر حق ولایت کی خصوصیات جو قرآن کریم میں بیان ہوئی، روایات میں بیان ہوئی، انہیں سمجھنا ہوگا، تب عظمت آل محمد کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہم ابھی بیان نہیں کریں گے، لیکن قرآن کریم میں آیات میں بہت واضح انداز میں وہ حق ولایت کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف ائمہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ ہے وَفِيهِمْ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ، صرف اور صرف آل محمد میں پاک پیغمبر کی وصیت بھی ہے اور وراثت بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں بھی پیغمبر کے بعد سوائے آل محمد کے کس دور میں نہیں پائی جاتی۔ فیہ، صرف اور صرف آل محمد میں، الوصیت، پیغمبر کی وصیت ہے، والوراثت، اور پاک پیغمبر کی وراثت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پاک پیغمبر کی بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، دونوں چیزیں، وصیت بھی اور وراثت۔ اس وراثت کا کیا مطلب ہے پیغمبر کی؟ یعنی کوئی مال دولت درہم دینار، نہ، نبی اس لیے نہیں آتے کہ دنیا کے لیے درہم و دینار کو چھوڑ دیں، نبی چھوڑ جاتے ہیں علم کو، یعنی وراثت علمی لحاظ سے آپ پاک پیغمبر کی صرف اور صرف آل محمد میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعویٰ علم کا صرف اور صرف آل محمد نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ اور فرمایا بھی صرف آل محمد کے لیے گیا ہے کہ یہ ہے وہ ہستیاں جن میں علم آل محمد، علم پیغمبر اکرم پایا جاتا ہے، اور ہم ہیں وسیع، نحن الاوصیاء، ہم ہیں پاک پیغمبر کے وسیع۔ تو یہ خصوصیات ابھی کسی کی بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف وہ ایک جملہ کہ پاک پیغمبر نے فرمایا آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ جو مولا امیر نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو ہے نا کسی کو قیاس کر کے ان کے برابر کر لینا، فرمایا اس کا تصور بھی نہ کرنا، افضلیت تو بات کی بات کہ آل محمد سے کوئی افضل ہو جائے، یہ تو تصور ہی ممکن نہیں ہے، کوئی آل محمد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ نعمت دینے والے ہیں، باقی نعمت لینے والے ہیں، برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہے آل محمد کا
اب بڑی خوبصورت بات ہے جو جناب احمد حنبل سے نقل کی گئی، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں صرف حوالے کی تصحیح کے لیے یہ بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ممبروں سے یہ بات کثرت سے بیان کی جاتی ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ جناب ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب امام احمد حنبل کے نام، اس میں وہ جناب احمد حنبل کے بیٹے عبداللہ سے روایات کو احمد حنبل سے بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ بات ہے، فضائل الصحابہ ایک کتاب لکھی ہے جناب احمد حنبل نے، وہ بعض غلطی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بات فضائل الصحابہ میں ہے، نہیں، اس کو فضائل احمد حنبل بھی کہا جاتا ہے، اس میں نہیں ہے، یہ ہے مناقب امام احمد حنبل، یعنی جو فضیلتیں ذات احمد حنبل میں پائی جاتی ہیں وہ جناب ابن جوزی نے اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور اس میں حدیثیں عبداللہ کے ذریعہ سے جناب امام احمد حنبل سے بیان کرتے ہیں۔ تو ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ ہم کچھ افراد بیٹھے تھے، ہم حدیث کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی حدیث سفینہ کے بارے میں، مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح، ہم گفتگو کر رہے تھے حدیث سفینہ کے بارے میں، اسی اسنا میں میرے بابا احمد حنبل داخل ہوئے تو بیٹھ گئے، تو میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ فما تقول فی التفضیل یا ابا، بابا اصحاب میں فضیلت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ترتیب فضیلتوں کی آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ تو جناب احمد حنبل نے بیان کرنے شروع کیا کہ پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے، تیسرے پہ حضرت عثمان ہے، چوتھے پہ ابو عبیدہ جراح ہے، شمار کرنے لگے عشرہ مبشرہ جیسے ہیں، بیچ میں چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نام نہیں لیا امام احمد حنبل نے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ بابا آپ نے چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا ہے، جبکہ فضیلت میں چوتھے جگہ پہ قرار دیا جاتا ہے حضرت علی کو؟ تو بڑا خوبصورت جواب احمد حنبل نے دیا، انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں، اور علی ہے آل پیغمبر سے، آل پیغمبر سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، آل پیغمبر سے حق کو فرماتے ہیں کہ کسی کو قیاس نہ کرنا۔ بات ہو رہی ہے اصحاب، اور فرق ہے آل میں اور اصحاب میں۔ آل کے لیے کہا میری عطرت، میری عطرت، حدیث ثقلین میں خصوصیت کے ساتھ پاک پیغمبر نے صرف اہل بیت ہی نہیں کہا، کیونکہ جانتے ہو اہل بیت کا اپنا عربی کے لحاظ سے جو معنی ہے کہ جو چیزیں بھی گھر میں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت۔ حتیٰ مسند احمد حنبل میں ایک حدیث ہے السنور من اہل البیت، بلی جو گھر میں رکھی ہے یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ تو گھر میں تو جو بھی موجود ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ اہل بیت میں سے ہے۔ پاک پیغمبر نے حدیث ثقلین میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ جب بھی آل کا ذکر کیا ہے ساتھ عطرتی ضرور کہا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، صرف اہل بیت نہ سمجھ لینا کہ ہر کسی کو داخل کر لو، اہل بیت جو عطرت پیغمبر ہے، عطرت پیغمبر کہا جاتا ہے ذریت کو، فرماتے ہیں میری ذریت جو میری اہل بیت ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہ کرنا، لہذا آل محمد میں کبھی بھی کسی اور کو شامل نہ کرنا، صرف وہ شامل ہے جنہیں پیغمبر اپنی عطرت کراتے رہے ہیں، حدیث زکا نہیں۔ یا علی یا علی، ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ میری عطرت ہے، اور لک لا یقاس بہم، مولا علی نے جو جملہ کہا ان کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہی بیان ہی وہی بات کی جناب احمد حنبل نے کہ آل محمد کے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ آل محمد جو آپ کو خبر دیتے ہیں نا وہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں، وہ خدا کی مرضی کو بیان کیا کرتے ہیں، یہی فرق ہے۔ باقی اگر کوئی بیان کرے گا
تو اپنے خیالات کو بیان کرے گا، اپنے فہم کو بیان کرے گا۔ آل محمد جب بیان کریں گے تو مرضی خدا سے خبر دیں گے۔ بس آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں دین الہی کی اور حکم خدا کی خبر دینے والے ہیں، اس لیے فرمایا یہی اولی الامر ہے، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے اگر دین الہی پہ عمل کرنا چاہے، نہ کہ جسے لوگ دین کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا۔ قرآن کریم یہ تو کتاب سامن، میں نے یہ جملہ جو ہے اکثر واضح حدیث ہے مولا امیر کی، ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ قرآن نیزوں کے اوپر بلند ہو گیا تھا تو یہ خوارج 20,000 افراد تھے، مولا علی کے خیمے کے اطراف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اس لیے کہ مقابل میں قرآن موجود ہے، ہم اگر تلوار اٹھائیں گے تو قرآن کے خلاف جنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت کے خلاف تلواریں نکالی ہوئی، سب نے کہا ان کی بات مانیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ۔ تو کہا کس وجہ سے؟ کہا یہ قرآن سامنے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہم قرآن کے مخالف کیسے تلوار اٹھا لیں؟ حضرت نے یہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا ذاکل کتاب الصامت وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، وہ جو نیزوں پہ بلند ہوئی ہے وہ صامت کتاب ہے، علی ابن ابی طالب ناطق قرآن بنایا ہے، خدا بن گیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ ناطق قرآن ہے، یعنی مرضی خدا سے خبر دیتے۔ قرآن بھی اگر پوچھنا ہو کہ خدا نے قرآن میں کیا بتایا ہے، ان سے پوچھا جائے۔ خدا نے نہیں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت، ہم نے اپنی کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنایا جن کا انتخاب ہم نے کیا۔ خدا تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ انتخاب ہم نے کیا ہے، استفاء ہم نے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم بنا لیتے ہیں، خدا ماننے پر مجبور ہو جاؤ۔ یہی کہ اولی الامر جو کہا ہے، جو تفسیر اولی الامر کی گئی ہے، یہ تو نہیں دعویٰ کیا نا کہ خدا نے بنایا۔ یہ وزیر اعظم جو انتخاب ہوتا ہے خدا نے تھوڑی بنایا، لوگ انتخاب کرتے ہیں، یہی حاکم ہے۔ تو یہ حاکم تو آپ انتخاب کر رہے ہیں، آپ انتخاب کر کے کہتے ہو کہ خدا پہ واجب ہے ہمارے انتخاب کو قبول کرنا، رد نہیں کر سکتے۔ یہی نتیجہ ہے جو نظریہ آپ نے اپنایا ہے کہ بنایا ہم نے ہے، خدا پہ لازم ہے اس کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت اس نے ہمارے اوپر واجب کی ہے، جبکہ بنایا ہم نے۔ بنانے والوں کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم کے فہم کے حوالے سے سوال کریں، آپ قرآن کو سمجھ سکتے نہیں؟ پاک پیغمبر کی 78 روایات، آپ جانتے ہو سادہ زبان عربی پاک پیغمبر بولتے تھے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کروں، اپنے معیار کے مطابق گفتگو نہ کروں کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ تو وظیفہ تھا پیغمبر کا۔ خدا سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کے پاس سے نکل کے باہر جاتے ہیں نا، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو پھر یہ ان سے پوچھتے ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے کہ پیغمبر ابھی کیا فرما رہے تھے، ہم سمجھے نہیں ہیں پیغمبر کیا فرما رہے تھے۔ ایک طرف سے تو یہ معیار ہے کہ سادہ گفتگو جو پیغمبر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں سمجھتے نہیں تھے، کوشش کرتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ کس سے پوچھتے تھے؟ اوتو العلم۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہیں خداوند عظیم نے علم عطا کیا تھا، وہ قرآن بھی سمجھتے تھے، زبان پیغمبر بھی سمجھا کرتے تھے۔ تو ہادی وہ ہونے چاہیے نا جو اس طرح سے تھے کہ زبان پیغمبر بھی سمجھے، جنہیں اوت العلم کہا گیا۔ ممکن ہے ہم بعد میں اس کو بیان کریں، قرآن کریم میں یہ اوت العلم کون سی ہستیاں ہیں جن کے لیے خدا کہتا ہے کہ انہیں علم عطا کیا گیا، انہیں علم دیا گیا ہے، علم حاصل نہیں کیا انہوں نے، انہیں علم عطا کیا گیا۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں وہ ممکن ہے ہم بعد میں بیان کریں۔ لہٰذا قرآن کی روح سے پتہ چل گیا کہ اولی الامر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، چونکہ ان کی اطاعت کا حکم ہوا ہے۔ وہ کافر نہیں ہونے چاہیے زندگی میں کبھی بھی، وہ منافق نہیں ہونے چاہیے زندگی میں کبھی بھی، گناہگار نہیں ہونے چاہیے زندگی میں کبھی بھی، منکر نہیں ہونے چاہیے زندگی میں کبھی بھی،
غافل نہیں ہونے چاہیے زندگی میں، کبھی بھی حرام کا ارتکاب نہ کیا ہو زندگی میں کبھی بھی۔ یہ خصوصیات جب دیکھیں گے تو سوائے آل محمد کے کوئی اور ایسا نظر ہی نہیں آتا جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو یہ ہے وہ اولی الامر جو خدا میں بیان کر رہا ہے آیت میں، اور کل انشاءاللہ ہم آپ کو اطاعت کے معنی ذکر کریں گے اور مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اطاعت کا خود اپنا معنی کیا ہے، اس لفظ اطاعت کا کیا معنی ہے کہ خدا کہتا ہے آپ کے اوپر اطاعت واجب ہے۔ خدا نے ہمارے اوپر اطاعت واجب کی تھی، انسانیت کی ہدایت، خدا نے اولی الامر کو بھیجا، ورنہ ان کا مقام تو عرش الہی قرار دیا۔ خلقکم اللہ انوارا، خدا نے آپ کو نور خلق کیا اور آپ کا مقام قرار دیا تھا اپنے عرش میں۔ ہم پر احسان کیا، خدا نے آپ کو زمین پہ بھیجا، کس خاطر؟ ہماری ہدایت کی خاطر۔ لیکن امت پیغمبر نے آل محمد سے ہدایت لینے سے انکار کرتی، انکار نہیں کیا، صرف بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ پاک پیغمبر ایک دن تشریف فرمات، ام ایمن نے کچھ پکایا اور لے آئی بی بی پاک کی خدمت، بیوی نے بھی پاک پیغمبر کی دعوت کر، ام ایمن بھی موجود تھی اور سارے اہل بیت اکٹھے تھے، پاک پیغمبر تشریف لائے، کھانا کھایا۔ عادت تھی حضور پاک کی کہ کھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، حضرت کمرے کے ایک کوشے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ کر کے گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی ہیبت کہ ہم میں سے کسی نے جرت نہ کی پیغمبر سے کچھ پوچھنے کی، لیکن حسین کا رسول کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے۔ حسین چلتے ہوئے گئے اور جا کر دونوں قدم رکھے پاک پیغمبر کے زانوؤں پر اور دونوں ہاتھ اس طرح سے پیغمبر کی گردن میں ڈالے اور لبوں کا بوسہ لے کر کے عرض کیا، لم تبکی یا ابا، بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ جب سوال کیا نا کہ بابا آپ رو کیوں رہے، پیغمبر نے فرمایا، حسین بیٹا، آج جب میں نے اپنی آل کو اکٹھا دیکھا تو میں خوش ہوں۔ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی آل کو اکٹھا دیکھا ہے، خوش ہوئے ہیں؟ کہا ہاں جبرائیل آج خوشی ہو گئی۔ فرمایا خدا فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی آل کی قبریں اکٹھی نہیں بن، قبورہم شتیٰ، مختلف شہروں میں، کوئی کہیں قتل کیا جائے گا، کوئی کہیں قتل کیا جائے گا، کوئی کہیں قتل کیا جائے گا، ہوں گے سب قتل۔ عجیب، پاک پیغمبر کی کیا حالت ہوئی وہ جب یہ بتایا جبرائیل نے، جانتے تھے لیکن بندوبست ہے خدا کا تاکہ دوسروں کو خبر ہو سکے، علم ہو سکے کہ ہونا کیا ہے، حالت کیا ہوئی ہوگی جب جبرائیل نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی آل کو مختلف شہروں میں قتل کیا جائے گا، قبریں اکٹھی نہیں بنیں گی۔ حسین نے دوسرا سوال کیا، بابا میں یبکی علیہ، اگر ہماری قبریں اکٹھی نہیں ہوں گی ایک شہر میں تو ہمارے اوپر گریہ کون کرے گا؟ فرمایا بیٹا ایک امت ہوگی جو تمہارے اوپر گریہ کرے۔ سوال کیا بابا آپ ان کو کیا دیں گے؟ فرمایا بیٹا قیامت کے دن میں ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے، کیونکہ یہ صرف میری آل کی محبت میں گریہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھ، گریہ وہ فائدہ مند ہے جو محبت آل میں ہو، دل میں محبت ہو آل کی اور اس محبت کی وجہ سے انسان گریہ کرے، اس آنسوؤں کا یہ اثر ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جس وقت آنسو آپ کے رخسار پر بہتے ہیں خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ورنہ صرف رونا حسین پر وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ قاتل بھی روئے ہے حسین پر، جو مارنے والے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مختار کے پاس جب گرفتار کر کے لاتے تھے نا قاتلوں،
مختار ہر ایک سے پوچھتا تھا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا. ایک شخص کو لایا گیا، نام ابو خلیق ہے. مختار نے کہا تم کربلا میں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں بیلچہ داروں کا سالار. مختار نے ایک عجیب سوال کیا، کہا بتاؤ ہم حسین کی مصیبتیں سن کر روتے ہیں، تم تو کربلا میں موجود تھے، تم نے تو دیکھا ہے حسین کی مصیبتوں. کہا تم بھی روئے تھے کربلا میں؟ اس نے کہا مختار ایک جگہ پر صرف میں نہیں، پورا لشکر شام رو رہا تھا جب علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پڑ، اور حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے. یہ منظر لشکر برداشت نہ کر سکے. جانتے ہو کیا ہوا؟ 3 بھالا تیر تھا جو ہرملہ نے مارا تھا علی اصغر. اتنا تو آپ سنتے کہ 3 بھالا تیر تھا جو علی اصغر کو مارا ہرملہ، لیکن مقتل میں جو آگے 2 جملے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے. فَقَطَعَهُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اس تیر نے صرف علی اصغر کے گلے میں چھید نہیں ڈالا تھا، 2 جگہ سے علی اصغر کو کاٹا تھا تیر نے. ایک گردن کو ایک طرف سے لے کر دوسری طرف کاٹ دیا تھا، دوسرا ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اس تیر نے علی اصغر کو کاٹا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسین حیران ہو گئے میدان کربلا میں کہ لاش علی اصغر کا کیا کروں. میں اگر خیموں میں لے کے جاؤں گا بیویاں برداشت نہیں کر سکے. حسین خود علی اصغر کی شہادت کو برداشت نہیں کر سکے تھے. ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ کر خدا سے عرض کیا تھا خدا اللہ دیکھ رہا ہے میرے علی اصغر کو کیسے ذبح کیا گیا، پانی نہیں پلایا گیا. خدا نے خود آواز دی حسین کو، حسین میں نے علی اصغر کے پانی کا بندوبست کر دیا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ مصیبت تھی حسین کی. میں کیا کروں لاش علی اصغر کا، خیموں میں لے جاؤں بیویاں برداشت نہیں کر سکے، لہذا کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. پھر پتہ نہیں کیا سوچا، پشت خیمہ پہ جا کر تلوار سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دی. یہ عجیب شہید ہے کربلا کا کہ تیر نے جس کو 2 جگہ سے کاٹا بھی تھا. پھر حسین یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، علی اصغر کی لاش برداشت نہیں کر سکے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو، لہذا علی اصغر کو دفن کر دی. لیکن جب عمر ابن سعد نے سروں کو گنا تھا نا، علی اصغر کا سر نہیں ملا تھا. اس نے سپاہیوں کو کہا تھا جاؤ سپاہیوں کربلا میں تلاش کرو لاش علی اصغر کیا ہے. سپاہیوں نے زمین کربلا پہ نیزے مارنا شروع کیے. ایک نیزہ بلند ہوا، لاش علی اصغر نیزے پہ بلند ہوئی. ماں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، او بیٹا علی اصغر ہر کوئی 1 مرتبہ شہید ہوا، بیٹا تو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. اجرکم علی اللہ. لشکر اعداء 1 مرتبہ پھر روئے. جب علی کی بیٹی آئی نہ مقتل میں، عجیب حالت تھی. ہر بیوی، جب بیویوں کو مقتل سے گزارا گیا، ہر بیوی اپنے اپنے عزیز کی لاش کی طرف گئی. علی کی بیٹی لاش حسین کی طرف گئی، لیکن دور کھڑے ہو کر ایک سوال کیا تھا انت ابن ام زہرا، او میری ماں کے بیٹے حسین میں تمہیں پہچان نہیں رہی ہوں، او میری ماں کا بیٹا حسین تو ہے. اجرکم علی اللہ. لاش حسین کو دیکھ کر کے علی کی بیٹی نے مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ کے لفظ ہے، منہ کیا تھا مدینہ کی طرف، نانا سے عرض کیا تھا نانا صلی علیک ملک السمان، نانا تجھ پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، آئے نظر کربلا میں، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. میرے حسین کے اعضاء کٹ چکے ہیں، میرے آل حسین کا جسم خون سے لت پت ہو گیا ہے، میرا حسین ریت کربلا پہ پڑا ہوا ہے، اور تیری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. ماتم حسین.